بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشا لب بام ابھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان برف کی آگ حائل کر دی، جس کی وجہ سے آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو آب کوثر کے چند چھینٹے قطرے دے کے بھیجے، تو حضرت جبریل امین نے وہ قطرے ٹپکائے اور اس سے آگ گل و گلزار ہو گئی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آب کوثر کا ایک قطرہ گرا تو اللہ نے اس سے ایک بیت کا درخت پیدا کیا۔ ایک قطرہ آپ کے پیچھے گرا، اللہ نے اس سے چیڑ کا درخت پیدا کیا۔ ایک قطرہ آپ کے دائیں گرا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پھولدار درخت پیدا کیا۔ اور ایک قطرہ بائیں گرا، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اس سے امرود کا درخت پیدا کیا۔ تو یہ اس وقت سے پھر یہ امرود پیدا ہوا جو آج تک یہ روئے زمین پہ موجود ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کچھ مخلوق ایسی تھی جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی، جیسا کہ نمرود اور اس کے نمرودیے، کافر مرد و عورت اور ان کے بچے، اور اسی طرح ایک خچر تھا جس کے بارے میں پچھلے جمعے بتایا گیا کہ یہ بھی اپنے جسم پہ لکڑیاں بھاگ بھاگ کے لاد کے آگ کے ایندھن تک پہنچاتا تھا۔ تو اللہ نے اس کی نسل کو بانجھ کر دیا۔ ایک چھپکلی وہاں کسی بل سوراخ سے نکلی، اس نے بھی اس میں پھونکیں مارنا شروع کر دی تاکہ آگ مزید تیز ہو۔ اب اس کی پھونکوں سے کیا آگ کے اندر اضافہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی قیامت تک اس کی ساری نسل پہ سزا مسلط کر دی کہ جو مسلمان چھپکلی کو دیکھے، جہاں بھی دیکھے، حضور نے فرمایا اس کو مار دے۔ پہلی ضرب میں مارے تو اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اگر دوسری ضرب میں مارے تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اور تیسری ضرب میں مارے تو نیکیاں اور کم ہو جائیں گی۔ مطلب یہ کہ جو جتنی جلدی چھپکلی کو مار دے گا اس کو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو یوں عجیب مناظر تھے۔ تفسیروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شہد کی مکھی یہ بھی اپنے منہ کے اندر کسی دریا سے پانی بھر کے لے کے آئی کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، تو لہٰذا میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ اب اس کے منہ کے اندر کتنا پانی آنا تھا، اور اس پانی سے قطرے سے وہ جو پہاڑوں سے بھی اونچا ایندھن تھا، اور 40 دن تک جو آگ کا لاوا جمع کیا گیا تھا وہ کیا بجھنا تھا، لیکن اللہ نے اس محبت پہ بھی، اس عقیدت پہ بھی اس کو اجر عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کے منہ کے اندر جو پانی تھا اس کو قیامت تک شہد بنا دیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مناظر وہاں پہ دکھائے۔ تو بہرحال جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر گرایا گیا تو آگ گل و گلزار بن گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے اندر 40 دن رہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان 40 دنوں کے اندر جتنا مزہ اور سکون آرام مجھے میسر آیا ہے، میری سابقہ زندگی کے اندر مجھے اتنا آرام میسر نہیں آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو برہنہ کر کے آگ کے اندر پھینکا گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس کو سب سے پہلے لباس فاخرہ، فخری لباس، جنت کا لباس عطا فرمائے گا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنی قبروں سے ننگے قدم ننگے بدن نکلیں گے، سارے لوگ برہنہ اٹھیں گے، اور اسی طرح برہنہ ہی ننگے ہی میدان محشر کے اندر یہ جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے جس ہستی کو لباس دیا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے، اور اس کے فوراً بعد جس کو دیا جائے گا حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کا اجر اور صلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمائے گا کہ آپ کو یہ لباس عطا فرمایا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ سلامتی ٹھنڈی والی ہو گئی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 یا ایک روایت کے اندر 80 مربع گز زمین گل و گلزار بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک چشمہ نمودار کر دیا، فرشتے آ گئے، جنتی لباس آ گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب جبرائیل، بائیں جانب میکائیل کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا
جو 24 گھنٹے ان کی خدمت میں رہتا تھا۔ تو یوں جب 7 دن گزر گئے آگ کے اندر تو نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں کھایا۔ انہوں نے اپنے خیال میں یہی سمجھا کہ آگ نے جلا دیا ہے، کیونکہ آگ بہت تیز تھی، اور اپنے ذہن کے اندر خیالات کے اندر انہوں نے جشن بھی منا لیا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا۔ لیکن 7 دن بعد نمرود نے خواب دیکھا کہ ابراہیم آگ کے اندر صحیح سلامت ہے۔ تو اس نے نجومیوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے ایسے وقت میں دیکھا گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ تو نمرود نے ایک منارہ بنوایا دور سے، ابھی بھی آگ جل رہی تھی، اتنا لاوا اس کا تیز تھا کہ آگ ابھی تک اس کی تپش باہر کی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اندر سے اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی تھی۔ تو ایک دور منارہ بنایا، اس کے اوپر چڑھ کے نمرود نے یہ جب منظر دیکھا تو واقعی ابراہیم علیہ السلام غور سے جب دیکھا اپنی دوربینیں خوردبینیں لگا کے، ابراہیم علیہ السلام اندر صحیح سلامت ہے اور ٹہل رہے ہیں، اندر باغ بنا ہوا ہے، پانی کا چشمہ لگا ہوا ہے، ایک ہم شکل شخص بھی آپ کے پاس ہے۔ تو بڑا متعجب ہوا نمرود، تو اس نے پکارا کہ اے ابراہیم، اتنی ہلاکت والے ماحول کے اندر تم نے کیسے نجات پائی؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نمرود نے پوچھا یہ دوسرا شخص جو آپ کی شکل کا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے میرا دل بہلانے کے لیے فرشتہ بھیجا ہے کہ تاکہ مجھے اجنبیت محسوس نہ ہو، اکیلا پن محسوس نہ ہو، میرے ساتھ مل کے عبادت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور 24 گھنٹے میری یہ خدمت کرتا ہے۔ نمرود بڑا متاثر ہوا، سن کے کہنے لگا تیرا رب بڑا قدرت والا ہے اور تیرا رب کتنا تم پہ مہربان ہے۔ تو فرمایا کہ تم آگ سے باہر آ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ دہکتے ہوئے کولے، وہ گرم آگ اور جلتے ہوئے انگارے، ان پہ قدم رکھتے ہوئے صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے، اور حیران ہوا، دبدبہ اور ہیبت طاری ہو گئی۔ کہنے لگا کہ جس رب نے تم پہ یہ مہربانی کی ہے اب اس رب کو میں قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، پہلے ایمان لے آ پھر تیری قربانی قبول ہوگی، وگرنہ تیرا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا، میرا کلمہ نہیں پڑھے گا، میرے رب کو نہیں مانے گا۔ کہنے لگا یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدائی سیٹ ملی ہوئی تھی، یہ چھوڑنا اس کو گوارا نہیں تھی، بڑا متکبر تھا۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو میں نے منظر دیکھا ہے قربانی ضرور دوں گا۔ تو یہ تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ پھر اس نے 4000 گائیں، 4000 بکریاں اور 4000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی پہلی قربانی تھی، تو جو نمرود نے اپنے وہم کے اندر دی، بہرحال یہ ضائع تھی کیونکہ وہ کافر تھا۔ تو قربانی کے لیے شرط یہ کہ مسلمان ہو، پہلی شرط یہ قربانی کے لیے۔ پھر دوسری شرط یہ کہ قربانی دینے والا بالغ ہو، نابالغ کروڑ پتی بھی ہو تو اس پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ کہ عقل مند ہو، پاگل مجنون پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے اتنی رقم یا اتنی رقم جتنی چیز اس کے پاس موجود ہو پھر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اور آخری شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، اپنی جگہ پہ رہنے والا ہو، کسی علاقے کا سفر نہ اس نے کیا، اس وقت وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر اگر بندہ ہو چاہے وہ کروڑ پتی ہو اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حاجی جب حج پہ جاتے ہیں یا کوئی عمرہ کرنے چلا جائے ان دنوں کے اندر تو اس پہ قربانی نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی امیر ہے۔ ہاں حاجی وہ جو حج کی جو قربانی وہ کرتا ہے، ادھر والی قربانی نہیں وہ کرتا۔ تو یوں آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لانا شرط ہے، پھر تیری قربانی قبول ہوگی، وگرنہ تو جتنی مرضی چاہے 4000 دیے 40,000 بھی کر لے تو اللہ تیری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام 40 دنوں کے بعد آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ایمان کی دعوت دو۔ ایک دن ایمان کی دعوت دی گئی، اس نے قبول نہیں کی۔ اللہ نے پھر کہا کہ پھر اس کو ایمان کی دعوت دو، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے قبول نہ کی۔ تیسری مرتبہ پھر دعوت دی، پھر اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے وہی بھیجی ہے ابراہیم اسے کہو کہ اگر ایمان نہیں لانا تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسے کہو تم اپنا لشکر لے آؤ، ہم اپنا لشکر لے آتے ہیں۔ اب نمرود کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کیسے ہوتی ہے؟
اب نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کسی ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اب پوری دنیا کی فورس کتنی زیادہ ہوگی، وسائل اور طاقت اور پاور کتنی ہوگی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس نے کھلے میدان وسیع گراؤنڈ کے اندر اپنی اسلحے سے لیس فوج تیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے رب کو اپنا لشکر بھیجو، ہمارا لشکر تیار ہے جنگ کے لیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، یہ نمرود جو ہے اپنی غرور اور تکبر کے اندر یہ منکر ہے اور یہ اکڑا ہوا ہے، تو اے اللہ اس کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھا۔ جب صبح سورج طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی۔ اتنا مچھر تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا، کوئی اوپر نگاہ اٹھاتا تھا تو آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ اب اس کی جتنی فوج تھی، اور مچھر کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھی تھی کہ مچھر جس فوجی کے اوپر بیٹھتا تھا اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ کے پی جاتا تھا اور اس کا گوشت بھی کھا جاتا تھا۔ وہ بھاری بھرکم پہلوان، وہ طاقتور فوج کے جوان جو چند لمحوں پہلے بڑے قوی تھے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب چند منٹوں کے اندر مچھروں کے سامنے بے بس تھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے۔ اس مچھروں کا جو سردار تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، مجھے یہ نمرود جو ہے یہ میری خوراک اس نمرود کو بنا دے۔ لنگڑا مچھر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لنگڑے مچھر کی دعا قبول کی اور اس کی خوراک کو نمرود بنا دیا۔ تو کہا تیری خوراک ٹھیک ہے، نمرود ہے۔ اب یہ نمرود کے ناک میں گیا اور ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا۔ اب 400 سال تک یہ مچھر نمرود کو تکلیف دیتا رہا دماغ کے اندر۔ اب جب یہ دماغ کے اندر گیا تو اس نے چاٹنا شروع کیا۔ اب جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تھا اس کو درد اور تکلیف ہوتی تھی، بے تاب اور پریشان رہتا تھا۔ اس نے زور سے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، اس کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، کیونکہ مچھر دماغ جب چاٹتا تھا تو اس کو درد ہوتی تھی، جب یہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتا تھا تو مچھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا، تکلیف رک جاتی تھی۔ اب اس کے دربار میں آنے کا جو قانون تھا اس نے چینج کیا۔ دربار میں آنے کا قانون یہ تھا کہ جو آئے گا پہلے نمرود کو سجدہ کرے گا، پھر آگے دربار میں آگے گفتگو کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بار بار تھپڑ مار مار کے میں تو تھک جاؤں گا۔ اس نے ایک اسپیشل جوتا تیار کروایا اور اپنے دربار میں سجدے والی جگہ پہ رکھا جہاں آ کے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اب وہ سجدہ نہیں ہوا کرے گا، اب جو آئے گا قانون یہ ہے کہ پہلے آ کے نمرود کے سر میں جوتا مارے گا۔ اللہ نے اس نمرود کو یہ جو خدائی والی سیٹ ملنا چاہتا تھا اس کے غرور کو اس طرح توڑا کہ 400 سال تک اس کے سر پہ جوتے پڑتے رہے اور یہ خوشی سے مار کھاتا رہا اور جوتے کھاتا رہا۔ پھر بالآخر یہ پاگل ہو گیا اور اس کے دماغ کے اندر ریشہ پڑ گیا۔ 400 سال بعد جو مچھر کی خوراک اس کا دماغ بھیجا بن چکا تھا وہ کھا کھا کے چاٹ چاٹ کے ختم ہو چکا تھا اور ریشہ اور پیپ سے بھر چکا تھا، بالآخر یہ مر گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا، ہم نے نجات دی اور لوط کو سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اسے بابرکت بنایا۔ تو یوں ایک یہ جو جنگ تھی ختم ہوئی۔ بہرحال اس کے اور بھی بڑے قصے ملتے ہیں۔ یہ اپنی فرعونیت کے اندر مغرور تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو جشن منایا اور خوش ہوا کہ جلا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب ہم نے اپنے زمینی دشمن کو تو ختم کر لیا ہے، اب ہم اپنے آسمانی دشمن کو ختم کریں گے۔ اس نے اپنے وہم میں، اپنے گمان میں تیر بنائے اور تیروں کو آسمان کی طرف پھینکا۔ تو معاذ اللہ اب یہ خدا سے لڑ رہا تھا کہ میں یہ اللہ سے لڑوں گا اور یہ میرا آسمانی دشمن ہے، ابراہیم جس کے بارے میں ایمان لانے کا کہتا تھا۔ اب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا سے ایک مچھلی پکڑو، یہ جو تیر اوپر کو پھینک رہا ہے ایک مچھلی تیر کے آگے کر دو۔ تو مچھلی کو تیر کے آگے کر دیا۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ تیر خون آلودہ ہو کے واپس آیا۔ تو جب واپس آیا تو یہ اپنے خیال میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے بعد تو یوں آسمان کی طرف ہی اپنے تیر پھینکنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے تیر خون آلودہ بھرے ہوئے نیچے واپس آئے۔ تو اپنے گمان میں خوش ہو گیا کہ میں نے معاذ اللہ اپنے زمینی دشمن کے ساتھ ساتھ آسمانی دشمن کو بھی ختم کر دیا۔ تو بہرحال اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے کیوں کیا؟ تو اللہ نے مچھلی کو پھر یہ انعام دیا کہ کائنات کے اندر قیامت تک جب بھی انسان حلال چیز کو کھائے گا
کوئی درندہ کھائے گا، کوئی پرندہ کھائے گا، کوئی جانور کھائے گا تو اس کو تکبیر پھیر کے پھر حلال کر کے کھائے گا۔ لیکن مچھلی کو انعام ملا کہ تو نے اب ایک مرتبہ قربانی دی ہے، تیرے حلق پہ تیر چل چکا ہے، قیامت تک مخلوق خدا تجھے بغیر ذبح کیے اسی طرح کھائے گی، تو اس لیے اب مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی یہ یاد ہے۔ اور پھر اسی طرح جب آگ جلائی، ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے نمرود کے دربار کے اندر چوری ہو گئی، قیمتی خزانے میں سے جو موتیوں کا ہار تھا وہ چوری ہو گیا۔ پوچھا، تشویش کی، ایک شخص کا نام آیا تو وہ نہیں مانا، تو اب فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جو ہم نے آگ جلائی ہے چیک کرنے کے طور پہ کہ آگ کا اثر کس طرح کا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس چور کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو جب اس کو منجنیق کے اندر، توپ کے اندر رکھا گیا پھینکنے کے لیے، تو اس نے اپنے بتوں سے مدد چاہی، بڑا پکارا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ تو جب منجنیق کے اندر رکھ کے اس کو پھینکا جانے لگا تو اس نے ایک مرتبہ پکارا کہ اے ابراہیم کے رب، اے خدائے حقیقی، میں بتوں سے مایوس ہو گیا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آگ کے اندر گرا تو اس کو بھی زندہ اور صحیح سلامت رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ چور جب آگ کے اندر گرا اس کو بھی صحیح سلامت رکھا۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، اے میرے مولا، یہ تو کافر تھا اور کافروں کا غلام تھا، تو تو نے اسے کیوں بچایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کو پکار رہا تھا، وہ اس کی مدد کو نہ پہنچے، اور پھر جب اس نے مجھے پکارا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس کو مایوس لٹاؤں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو رب حقیقی ہے وہ بھی ان کہیں بتوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح وہ نہیں بچا سکتے یہ بھی نہیں بچا سکتے۔ جو خدا ہے وہ ہر مصیبت کو دور کرتا ہے اور ہر پریشانی سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ ہم نے اسے بچا لیا۔ اب علماء فرماتے ہیں وہ ساری زندگی کفر کے اندر نکالنے والا، کافروں کا غلام، کافر، اس نے ایک مرتبہ اپنے رب کو یاد کیا تو اللہ نے اس کو مصیبت سے نجات دی اور اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو ایک کلمہ گو مسلمان جب ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا، اللہ کی رحمت کو کس طرح گوارا ہوگا اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے، اللہ اس کو کیوں نہیں محفوظ فرمائے گا؟ تو اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح زندگی میں ایمان ملا ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی ایمان ثابت رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو یہ ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو محفوظ فرمائے گا۔ تو بہرحال تو یوں نمرود کا خاتمہ ہوا، نمرود اس دنیا سے نیست و نبود ہو گیا، بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کے رشتہ دار ایک بھتیجے بھی تھے جن کا نام تھا لوط علیہ السلام، یہ نبی بنے تو یہ آپ کے ساتھ ہی تھے۔ پھر آپ کے چچا کی بیٹی تھی سارہ جن کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ساتھ ہی حران شہر تھا وہاں چلے گئے۔ تو حران کے اندر چچا کا گھر تھا، یہ بھی کافر تھا، لیکن ان کی جو بیٹی تھی حضرت سارہ وہ آپ پہ ایمان لے آئی۔ تو جب باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور یہ ابراہیم بھی جو ہے یہ بتوں کو نہیں پوجتا، تو دونوں کو نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو ساتھ لیا، لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، وہاں سے دوسری ہجرت کی، مصر کی طرف چلے گئے۔ تو راستے کے اندر حکم آیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 38 سال کی عمر کے اندر یہ نکاح کر لیا، تو یوں آپ کی یہ زوجہ بن گئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو راستے کے اندر ہی نبوت مل گئی، آپ نے ایک علاقے کے اندر بھیج دیا کہ تم اس طرف کے نبی ہو اور یہاں جا کے مخلوق خدا کو دین کی تبلیغ کرو اور ان کو اللہ کے قرب بتاؤ اور ان کو احکام سکھاؤ، ان کو مسلمان کرو۔ لوط علیہ السلام یوں علیحدہ ہو گئے، ان کو نبوت مل گئی، ایک علاقہ مل گیا، وہ اپنے منصب نبوت پہ فائز ہو کے خدمت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جب مصر کی حدود میں داخل ہوئے تو یہ دوسرا مقام تھا، ہجرت گاہ تھی۔ تو جب مصر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی عورت شادی کرتی ہے تو شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے بادشاہ کے پاس ضرور حاضر ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کو اچھی لگے تو اپنے لیے روک لیتا ہے اور اس کے خاوند کو مار دیتا ہے، اور اگر اچھی نہ لگے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اور یوں وہ جوڑا اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ کو روک لیا گیا۔ اس نے اس کام کے لیے جگہ جگہ چیک پوسٹیں، چوکیاں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ ایک چوکی پہ روکا گیا،
ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے، تو آپ نے ایک صندوق تیار کیا، صندوق کے اندر اپنی زوجہ کو ڈالا اور اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تو چوکیداروں نے پوچھا سپاہیوں نے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا قیمتی خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا 10واں حصہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ لے لو، لیکن میں تمہیں کھول کے نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھولیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنا اس کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر تول کے مجھ سے رقم لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھولیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ جب کھولا تو وہ قیمتی خزانہ کیا تھا؟ حضرت سارہ تھی، اور ایسی حسین و جمیل تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین حضرت سارہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ بھی حضرت سارہ کی خیرات تھا، کیونکہ اسی نسل سے آئے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ کی خیرات تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا۔ تو کائنات کی سب سے حسین و جمیل عورت اگلوں پچھلوں میں جو نہیں پیدا ہوئی وہ حضرت سارہ تھی۔ اتنی حسین و جمیل عورت دیکھی تو فوراً اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار کے باہر روک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ کافر، یہ برے ذہن کا انسان ہے اور اس نے بد نگاہی کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیوار تھی اس کو شیشے کی مانند کر دیا، جس طرح شیشے سے آر پار نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں آر پر کر دیا۔ اب اندر کا منظر ابراہیم علیہ السلام کو باہر سے نظر آ رہا تھا۔ اب بادشاہ دست درازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت سارہ روک رہی تھی اور کہتی کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے۔ حضرت سارہ نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کی دیر تھی، اس بادشاہ کے دربار کے اندر زلزلہ آیا، اس پہ فالج گر گیا اور وہ بادشاہ اندھا بھی ہو گیا۔ پورے دربار کے اندر اب کھلبلی مچ گئی، اور یہ کیا زلزلہ بھی نہیں رک رہا اور بادشاہ سلامت اچانک اندھا ہو گیا اور اس پہ فالج بھی گر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں وہ جس نے کائنات بنائی ہے ساری، اس کائنات کے مالک کا وہ دوست ہے میرا خاوند۔ تو کوئی کائنات کا مالک وہ کب چاہتا ہے کہ اس کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے دوست کی کسی چیز کو نقصان پہنچے، لہذا تو نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کائنات کا جو مالک تھا اس نے اپنے دوست کے نقصان کو گوارا نہ کیا کہ اسے کوئی بری نظر سے دیکھے، اس نے مجھے بچا لیا اور تجھ پہ عذاب مسلط کر دیا۔ اس نے توبہ کی، بادشاہ نے، مصر کا بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے کہو، اپنے خاوند کے رب سے کہو کہ اس دوست کو ایک مرتبہ معاف کر دو، اب میں آئندہ اس طرح حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو یہ صحیح ہو گیا، دربار کا جو زلزلہ تھا وہ بھی رک گیا، اس کی آنکھیں روشنی بھی واپس آ گئی، اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے خدمت کے طور پہ، انعام کے طور پہ ایک لونڈی حضرت سارہ کو گفٹ کی۔ اس نے کہا کہ جس طرح میں آپ پہ قابض نہیں ہو سکا، آپ پہ میں دست درازی نہیں کر سکا، میرے پاس ایک عورت اور بھی موجود ہے جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، جو ہم نے جنگ کے اندر حاصل کی تھی، لونڈی بن کے ہمارے پاس آئی تھی۔ آج تک میں نے اس پہ بھی دست اندرازی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، آج تک میں اس پہ بھی قابو نہیں پا سکا، لہٰذا میرے کسی کام کے لیے تم اس کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ تھی حضرت ہاجرہ۔ ہاجرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے قیدی، لونڈیا، تو اصل میں یہ بادشاہ کی بیٹی۔ تو یوں حضرت سارہ کو گفٹ کے اندر حضرت ہاجرہ ملی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں جا کے دوسری بیوی بنی۔ تو یہ حضرت ہاجرہ بھی ساتھ چلے گی، حضرت سارہ بھی ساتھ چلی گئی۔ تو پھر جب کافی عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا ہو گیا، ایک ہوک تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، حضرت سارہ نے خود عرض کی کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی پھر نکاح ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر آ گئے۔ تو جب فلسطین کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے اپنے لیے اس بات کو بڑا نیک شگون سمجھا اور آپ کو بہت سی زمینیں دی، اپنی مال و دولت دیا، اپنے ریوڑ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب مال کے حساب سے بہت امیر ہو چکے تھے، دور دور تک آپ کی زمینیں تھیں، ریوڑ تھے، بکریوں کے، اونٹوں کے، جانوروں کے، اور کثیر تعداد میں سارا کچھ تھا۔ جس جگہ پہ آپ موجود تھے وہاں کی زمین بنجر تھی، وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کنواں کھدوایا، وہاں پہ پانی، میٹھے پانی کا چشمہ پانی نکل آیا جہاں پہ کبھی پانی نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خوراک ختم ہو گئی، تو اب بنجر زمین تھی، آس پاس کوئی دکان، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سامان لینے کے لیے گئے لیکن پیسے گھر بھول گئے، جب وہاں پہ پہنچے تو پیسے نہیں تھے۔ اب بہت دور سفر کر کے گئے تھے، پھر جب واپس آئے
اب دور سے ہی وہ جو توڑا لے کے گئے تھے سامان کے لیے اس کے اندر ریت بھر لی، تاکہ مجھے دور سے خالی ہاتھ آتا دیکھ کے بیویاں یہ نہ سمجھیں، مایوس نہ ہو جائیں کہ خالی ہاتھ آ گیا، آگے بھوک لگی ہے، صبح سے نکلے ہیں شام کو خالی ہاتھ آ گئے، تو ریت کا توڑا بھر کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا تاکہ دور سے تسلی ہو جائے کہ کچھ لے کے آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، شام کو تھکے ہارے تھے، دروازے کے پاس وہ توڑا رکھا اور رکھ کے آپ آرام سو گئے۔ بیویوں نے سمجھا کہ راشن ہے، اندر کھولا اور دیکھا کہ واقعی اندر گندم ہے، وہ ریت اللہ نے گندم میں بدل دی، اس کو پیسا۔ حضرت ہاجرہ نے فٹافٹ وہ فوراً روٹیاں بنائی، حضرت سارہ نے ہانڈی بنائی، کھانا تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، کہا کہ کھانا تیار ہو گیا، آ لیجیے آپ نوش فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھانا کہاں سے تیار ہو گیا، کھانا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا جو آپ نے لا کے رکھا تھا اس میں سے تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ریت کو خوراک میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یوں پھر ایک معجزہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو چند دانے بچے ہوئے تھے آپ نے پھر وہاں کی بستی والوں کو تقسیم کیے اور وہاں پہ کھیتی باڑی کی۔ اب پھر وہاں پہ گندم اگنا شروع ہوئی، تو یوں پھر ایک لہلہلاتے کھیت اور دور دور تک کھلیان، تو ایک کھیتی باڑی کا یہ کام شروع ہو گیا۔ یوں وہاں کے لوگوں کو اناج بھی ملنا شروع ہو گیا، پانی بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور امتحان ہوا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کے اندر جانور ملے تھے، اس کے اندر زمینیں ملی تھی، مشغول ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ مولا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو نے اس کو گہرا دوست بنایا، خلیل بنایا، خالی دوست بھی نہیں گہرا دوست بنایا۔ یا اللہ کیسا دوست ہے، ہم نے تو اس کو کبھی تمہیں یاد کرتے نہیں دیکھا کہ تیری یہ تو سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، کبھی کھیتی باڑی، کبھی جانوروں کے پیچھے، کبھی بیویوں کے پیچھے، تو یہ کیسا تیرا گہرا دوست ہے، عبادت کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کی خلت کے اندر، اس کی دوستی کے اندر شک کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ چند فرشتے انسانی شکل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقیر بن کے آئے، اور باہر آ کے جس طرح مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا نعت پڑھتا ہے، کوئی قوالی پڑھتا ہے، تو یوں انہوں نے خوبصورت آواز اور سریلی انداز کے اندر، ایک پرسرور لہجے کے اندر یوں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور کہا کہ اتنا حسین پڑھتے ہو اور یہ میرے رب کا نام اتنے خوبصورت انداز میں تم جپ رہے ہو، لہذا مجھے سناؤ۔ وہ سناتے سناتے رک گئے، کہنے لگے اس طرح نہیں سنائیں گے، پہلے ہمیں کچھ دو تو پھر ہم سنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو دینا چاہتے ہو، جس کی محبت میں تم سن رہے ہو، جو دینا چاہتے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سناؤ، اللہ نے مجھے جتنا مال و دولت ریوڑ دیا ہے، یہ آدھا حصہ اس کا میں تمہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آدھی مال و دولت اللہ کا نام سننے کے لیے صرف ان کو دے دی۔ تو تھوڑی دیر تو وہ سناتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور سناؤ، ابھی بھی میری پیاس باقی ہے، ابھی بھی میرے دل کے اندر وہ جو پیاس کی لگن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے میرے رب کا نام اور سناؤ۔ وہ کہنے لگے اور سننا چاہتے ہو تو پھر ہمیں اور دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لو میری زندگی کا باقی کا آدھا حصہ جو مال و دولت ہے، یہ ریوڑ ہے، یہ کھیت کھلیان ہے، یہ بھی تمہارے ہوئے۔ اب رب کا نام سنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آیا، آپ لہجے کے اندر مسرور ہیں اور رب کا نام سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے ہیں، داڑھی گیلی ہے، اور یوں رب کا نام مزے لے لے کے سن رہے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور سناؤ۔ وہ کہنے لگے ہمیں اور دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں سناتے۔ کہا کچھ دو گے تو سناؤں گے، تو اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں سناتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، یہ جو تم نے یہ کھیتی باڑی، یہ ریوڑ سارے لیے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی نوکر رکھنا ہے، لہذا تم اس کے بدلے میں مجھے اپنا خادم بنا لو، میرے رب کا نام مجھے ضرور سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ بس اے ابراہیم، ہم کوئی انسان فقیر نہیں ہیں، ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ اب تمہاری خلت کا پہلے تو یقین نہیں تھا، اب حق الیقین کے ساتھ عین الیقین بھی ہو گیا۔ اب دل سے بھی مان گئے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ تم اپنے رب کے گہرے خلیل اور دوست ہو۔ تو یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا تاج پہنایا گیا۔ فرشتوں نے جو امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالمختصر اب وصال یوں ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جب تک میں نہ کہوں تو مجھے موت نہ دینا۔ اب موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ مہمان نواز تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، چاہے
5-5 6-6 میل دور جانا پڑے مہمان کو بٹھا کے پھر کھانا کھاتے تھے. تو مہمان بڑا ضعیف تھا، تو جب مہمان کھانا کھاتا تھا تو اس کو ریشے کی بیماری تھی، یعنی جسم ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہاتھ حرکت کرتے تھے، جس طرح فالج زدہ شخص کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں، تو یہ ریشے کی بیماری تھی، تو ہر وقت ہاتھ ہلتے رہتے تھے. مہمان منہ کے اندر لقمہ ڈالنا چاہتا تھا تو کبھی کان کی طرف چلا جاتا تھا، کبھی ناک کی طرف چلا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس طرح ہوئی ہے، لاؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں آپ مجھے نہ کھلائیں، میں خود ہی کھا لوں گا. لیکن پوچھا کہ تمہاری حالت کس طرح ہوئی ہے. اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی لمبی عمر کی وجہ سے. پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب وہ تھا موت کا فرشتہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا بیٹھا. تو کہا کتنی عمر ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جتنی عمر تھی اس سے کچھ 2 سال زیادہ بتائی، فرشتے نے 2 سال عمر زیادہ بتائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس کی اتنی عمر ہے اور میری اتنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب 2 سال بعد میری اتنی عمر ہوگی تو پھر میری بھی یہی کیفیت ہو جائے گی. تو آپ نے رب سے دعا کی، اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس عمر کو پہنچوں، مجھے ابھی موت دے دے. وہ جو دعا کی ہوئی تھی جب تک میں موت کا نہ کہوں مجھے موت نہ آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی موت کی خود ہی دعا مانگی. تو وہ فرشتہ جو تھا وہ اپنی اصلی صورت میں آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہوں، آپ کا وقت آخر آ چکا ہے، اب آپ کا موت کا وقت ہے. ابراہیم علیہ السلام لیٹ گئے بستر کے اوپر، آپ کو ایک پھول دیا، آپ پھول سونگھنے میں مشغول ہو گئے. تو ابھی پھول سونگھ ہی رہے تھے کہ خوشبو سونگھتے سونگھتے آپ کی روح نکال لے گئی، آپ کو پتہ بھی نہ چلا. اس سے پہلے جب جنتی پھول آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کہا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور رب نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے. تو کہ فرشتے کو کہا کہ مجھے یہ بتا کہ رب تو میرا گہرا دوست ہے، اس نے مجھے خلیل بنایا ہے، کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کو مارتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. فرشتہ گیا، پھر اللہ سے پوچھا، اے اللہ جس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے اپنے خلیل کی، پیارے کی اور دوست کی، وہ کہتا ہے کوئی دوست بھی اپنے دوست کو مارتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جا میرے دوست کو جا کے کہہ کوئی دوست بھی ایسا دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا انکار کرتا ہے. تو جا کے کہا تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے میں منتظر ہوں، لو تو میری روح قبض کر لو. تو یوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بیٹے کا، آپ کے پوتے کا مزار آج بھی وہاں پہ موجود ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اولیات تھی، یعنی آپ سے پہلے کسی نبی نے وہ کام نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے وہ کام کیا اور آج بھی امت محمدی کے اندر وہ کام جاری ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی. اور ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ہم سنت ابراہیمی والے دین پہ ہیں. ہم وہ والے کام کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کو جتنے بھی آج دنیا کے اندر رائج مذاہب ہیں یہ پسند کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور دیگر مذاہب بھی. لیکن دعوے کے جو اصل حقدار ہیں جو واقعی ملت ابراہیمی پہ، وہ مسلمان ہیں. صرف سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کا ختنہ کیا. آپ سے پہلے انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے اور آپ کے بعد ایک ہستی تھی ہمارے حضور جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. تو آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے. آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق کا ختنہ کیا. تو یوں ختنے کی سنت جس مذہب کے اندر ہے وہ مذہب اسلام ہے. عیسائی، یہودی، سکھ یہ ختنے نہیں کرتے. تو سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے اور آپ نے خصاب لگایا، یعنی یہ جو ہم رنگ لگاتے ہیں اپنی داڑھی کو، سروں کو مہندی کے ساتھ، اور یہ جو بال ہمارے سفید ہوتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اور اسی طرح سب سے پہلے آپ نے ناخن، مونچھیں، زیر ناف بال دور کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ناخن کاٹنا، یہ بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ ناف کے نیچے کے یہ بال صاف کرنا، اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھنا. تو فرمایا یہ فطرت سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں اور ہمارے اندر یہ موجود ہیں. باقی مذہب والے یہ کام نہیں کرتے. سکھ یہ اپنے بال وغیرہ یہ نہیں صفائی کرتے لیکن دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا. لیکن عیسائی، یہودی یہ صفائی نہیں کرتے. لیکن ملت ابراہیمی کے جو اصل دعوے دار ہیں اور اس روایت پہ قائم ہے وہ مسلمان ہیں. مسلمان آج بھی یوں کرتے ہیں. اور مسلمانوں کو حکم بھی یہ ہے کہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے ہفتے یعنی 7ویں دن جو ہے یہ بغل کے اور ناف کے نیچے اور یہ ناخن اور یہ مونچھوں کے بال کٹوائے جائیں. سنت مبارکہ ہے. اور 15 دن تک دیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ نہیں ہے.
15 دن تک نہ کاٹے تو مکروہ تنزیہ ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، اور 40 دن تک اگر ان کو نہ کاٹا جائے تو مکروہ تحریمی، حرام کے نزدیک یعنی گناہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان پہ لازم اور واجب ہے کہ اپنی صفائی رکھے، تو 15 دن سے زیادہ نہ کرے، اور ہر ہفتے کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سلا ہوا لباس پہنا، تو یہ آج تک امت محمدی کے اندر جاری ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ نے ممبر بچھایا، اس پہ خطبہ دیا، سب سے پہلے آپ نے یہ عصا مبارک پکڑا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا۔ تو جو امت محمدی کے اندر جہاد جو فرض ہے، اور مسلمان جہاد کو فخر اور اپنی شہادت سمجھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کافر قید کر کے لے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو چھڑانے کے لیے کافروں سے جہاد کیا اور ان کو قید سے چھڑایا۔ تو یوں جہاد کی سنت جو جاری ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جاری ہوئی۔ اسی طرح یہ جو میٹھی ڈش یا پراٹھے پکاتے ہیں، یہ مہمانوں کو پراٹھے کھلانے کا رواج، میٹھا کھلانے کا رواج ابراہیم علیہ السلام نے رائج کیا۔ اسی طرح مسلمان آپس میں معانقہ کرتے ہیں، یعنی ملتے وقت جب عید آتی ہے یا کوئی دور سے مہمان آتا ہے تو اس کو، یا کوئی پیارا آتا ہے اس کو ہم گلے مل کے ملتے ہیں، تو گلے ملنے کا رواج ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے سرید پکایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کے اندر جو پسندیدہ غذا تھی وہ سرید تھی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، شوربے کی چوری، شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پسندیدہ غذا تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور امت محمدیہ کے اندر جاری فرمائی۔ اسی طرح آپ کے فضائل میں یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے سارے پیغمبروں کے والد ہیں، اور ہر آسمانی دین آپ کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی آپ کی یاد ہے، ارکان حج آپ کی یاد ہیں، خانہ کعبہ جو مسلمانوں کو پسندیدہ ہے اور اس کی یاد کے لیے، اس کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، یہ آپ کی یادگار ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ آپ کے پاؤں کا نشان ہے، وہ آپ کی یادگار ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے لباس آپ کو پہنایا جائے گا۔ اور اسی طرح مہمان نوازی کرنا یہ آپ کی سنت ہے۔ تو یوں بہت سے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امت محمدی کے اندر جاری ہیں۔ المختصر تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے نابالغ، کچا بچہ یا چھوٹے بچے، 2-3 سال کے، 1-2 ماہ کے دن کے بچے، یہ جو فوت ہو جاتے ہیں ہمارے، ان کو جو پالتے ہیں، ان کی جو پرورش کرتے ہیں، جنت کے اندر جو ان کو قیامت تک کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم اور آپ کی بیوی حضرت سارہ ہے۔ لڑکیوں کو حضرت سارہ اور لڑکوں کو، بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے اندر یہ کھلاتے ہیں۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت طیبہ تھی جس کے اوپر روشنی ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا فیضان، ان کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔